اب انجری ہو گئی تھی جب ینگ تھا عمران خان اور اس کو ڈاکٹرز نے ریسٹ کرنے کے لیے کہا تھا تو اس کے خاندان نے لندن میں ایک فلیٹ لے کے دیا تھا بیٹے جس میں اس کی نگہداشت ایک برٹش لڑکی کر رہی تھی جو اس کا کھانا بنانا بھی بناتی تھی مالش بھی کرتی تھی اور اس کا کنٹریکٹ اس کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ ارینجمنٹ کیا تھا کہ تم میرے لیے ایک یعنی کہ سارے کام کرو گی اور میرے کمپینین ہوگی اور میں تمہارے لیے ننگا لیٹ کے تم میری پینٹنگ کرو گی جیسے مائیکل اینجلو کی ہیں. تو یہ نبیوں کی یعنی کہ ٹریننگ ہو رہی تھی. استغفر اللہ. تو پھر اگر فضل الرحمان ہو سنی تحریک ہو یا وحدت المسلمین ہو یا طارق جمیل ہو طاہر القادری ہو میرے لیے یہ جو ہیں ان کی کوئی وقت رہ جاتی ہے؟ یا جماعت اسلامی کہہ دیتا ہوں وہ تو ابھی میں یہ آپ کے اس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں یعنی کہ یہ صرف یہ کہ یونائیٹڈ نیشن میں اس نے نعرہ لگا دیا تو جو بندے کٹے اس اسلام کے لیے جو 20 لاکھ قربانیاں ہم نے دی مسلمانوں نے یہاں آنے کے لیے جو 70,000 میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ہیں کسی نے کنویں میں چھلانگ لگائی کسی کے پیٹ کاٹ کے بچے کو وہ جو اٹھایا نیزوں پہ ہم بیوقوف تھے کیا آج جو غزہ میں ہو رہا ہے اس سے بڑی کربلا کہیں برپا ہو سکتی ہے کیا آج اس سے بڑی آج وہ جو یہودی النسل ہیں آج اس کے بچے عمران خان کے کدھر ہیں وہ جمائمہ کے پاس ہیں بالکل اور یہ آج انڈیا جو حملہ کر رہا ہے ہم پہ اور یہ جو ساتھ اس کے جتنے خوارج حملہ کر رہے ہیں یہ جو ہیں یہ عمران خان کے حق میں پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں یعنی کہ عمران خان جی ہاں اہم اس کی مدد کے لیے آئے ہیں آئی ایم سیئنگ اٹ آن ایئر یہ اس کی مدد کے لیے آئے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اتنی اہم ہے ہم سب جی ان کے لیے عمران خان انڈیا کے لیے اسرائیل کے لیے جی کیوں اہم ہے جی کیونکہ عمران خان وہی بیانیہ کے اوپر آیا ہے پاکستان میں جس بیانیہ کے اوپر جیوز اور عیسائیوں نے محمد کو رد کیا آپ کو پتا ہے کیا بیانیہ تھا وہ بتا دیجیے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیے بیٹے آپ تاریخ سے اگر واقف نہیں ہیں تو ہو جائیے جی جی جب سرور کائنات تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ کو میں آپ جوانوں کے لیے تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پہلے نبی ہمارے حضرت آدم کو مانتے ہیں اور کائنات کے وہ بڑے سب سے بڑے ہیں وہ بھی ہیں جب حضرت آدم آئے اور بنی نوع انسان کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا بھائی ایک کشتی بناؤ اب لاہور میں تم اگر کہا جائے کہ یہاں سے ادھر ماڈل ٹاؤن تک کشتی بناؤ اور تم لگ جاؤ جناب کشتی بنانے میں 1-2 دن میں تو بنے گی نہیں وہ تو سال لگتے تھے کشتی بناؤ اور اس میں جوڑا رکھو اور انسان بھی لے جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ بارش شروع کر دے جو ختم نہ ہو اور بارش پھر اتنی آ جائے کہ پہاڑ کی چوٹیوں سے اوپر چلی جائے تو زندہ کون بچا ہوگا کوئی بھی نہیں جو کوئی کشتی میں زیرو انسان بچا ہوگا یا پرند یا چرندہ بچا ہوگا بالکل بھی نہیں تو پھر اللہ میاں نے اگر آپ کو جو بھی ہے آپ میں کوئی ماہر مذہب کا ماہر نہیں ہوں کہ اللہ میاں نے اپنی دانست میں اور اپنی سوچ میں یا اپنے کے مطابق حکم کے مطابق یعنی کہ اگر میں ریت کے اوپر ایک گھر بناؤں اور پھر اس کو ڈھا دوں اور پھر دوبارہ بنانے لگوں تو وہ اللہ ہے نا وہ اللہ ہی کیا جو سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ بے شک تو پھر اللہ نے دوبارہ گھر بنانا شروع کیا کس کے ذریعے نوح کی کشتی کے ذریعے پھر ایک کا بیٹا نوح کے ایک بیٹے کا نام ہند اور پھر پھیل گیا کوئی افریقہ چلا گیا کوئی یورپ کوئی ادھر اور پھر بنی نوع انسان دوبارہ اکٹھی ہوئی پھر جب ایک یعنی کہ پنڈ بس گئے ایک سائزیبل نمبر آ گیا تو پھر چنا کس کو ابراہیم کو کہ یہ لو یہ پیغام ہے میرا تم نے یہ جو اس زمین پہ رہنا ہے کس اصولوں کے تحت رہنا ہے یہ جو فیکٹری میری ہے یہ اللہ میاں کی فیکٹری ہے جو غالب کہتا ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کیا ہے بازیچہ اتفاق ہے دنیا میرے آگے یہ اللہ میاں کی فیکٹری ہے دنیا جیسے فیکٹری میں ایک آپ کا انڈسٹریل اسٹیٹ میں بیٹھا ہوں نا تو فیکٹری میں ایک چوکی دار ہے
ایک کلرک ہے، ایک تنخواہ دینے والا ہے، کام کرنے والے ہیں، مینیجر ہیں، سیکیورٹی والے ہیں، یہ فیکٹری ہے اللہ کی. تو پھر ابراہیم کو چنا، اور پھر تبھی جو جیوز ہیں وہ اپنے آپ کو چوزن لارڈ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان سب کھوتوں میں سے ہمیں چنا. جب چوزن لارڈ کو انہوں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انہوں نے وہ اس کے مطابق نہیں چل رہے، تو انہی میں سے اسی قبیلے میں سے بنی اسرائیل میں سے ہی ابراہیم کی اولاد جو ہیں، 2 ہیں اولادیں ابراہیم کی. وہ ایک ابراہیم سارہ کی اولاد ہے اور ایک حضرت ہاجرہ. اور ہاجرہ کنیز تھی، بیوی نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا سلسلہ ہے وہ سارہ سے چلایا. بھائی اسماعیل کی لڑی میں تو 2 ہی نبی آئے. بڑی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل، انتہا ہے محمد. ٹھیک ہے نا ایسا. تو یہ تو 2 ہی نبی آئے. اب یہاں سے میں بات کرتا ہوں کہ یہ کیوں عمران خان کی حفاظت کے لیے انڈیا بھی آ رہا ہے اور امریکہ بھی آ رہا ہے اور اسرائیل کا بھی جو ڈوم سسٹم ہے وہ بھی انڈیا میں آ رہا ہے. کیونکہ عمران خان وہی بات کرتا ہے، وہ رد کرتا ہے محمد کی نبوت کو. تو جو مڈل ایسٹ کے جیوز تھے انہوں نے اپنا طائفہ بھیجا، لوگوں کو کہا ہوگا دیکھو نا، اگر شیخ عمر میں کچھ واقعہ ہو جائے یا ملتان میں تو میرے جو جاننے والے ہیں میں ادھر بھیجوں گا، بھائی کوئی کون سے نئے پیر ہیں جو کینسر کا علاج کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے مدینہ والوں نے پتہ کرنے کے لیے کہ کون سا نبی تشریف لائے ہیں بھیجا مکے والوں کے. بھائی سنا تمہارے کوئی نیا نبی آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا کون؟ انہوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا بھائی اس کا آگا پیچھا کیا ہے؟ ان کا جاؤ پوچھ لو. وہ گئے عبد المطلب صاحب کے گھر. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا بھائی ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہی ابراہیم کی اولاد تو ہم ہیں. تو انہوں نے کہا پھر تم بھائی ابراہیم کی تو 2 بیویاں تھیں، یعنی 2 وہ ان کی زوجہ تھیں جہاں سے اولاد ہوئی. ایک کون؟ اسحاق، حضرت اسحاق، اور دوسرے حضرت اسماعیل. آپ کس لڑی سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اسماعیل کی لڑی سے ہیں. تو انہوں نے اپنا صافہ یا اجرک اٹھا کے کندھے پہ ڈالا. انہوں نے کہا لڑکوں چلو کدی کمیاں دے گھر بھی چودھری پیدا ہوئے نے. اچھا ابھی آپ کون ہیں؟ آپ کون آگے؟ انہوں نے کیا ٹھپا لگایا آپ پہ؟ کمی. محمد کو ماننے والے کون ہیں؟ کمی. وہ دن جائے بیٹے اور آج کا آئے. نہ جیوز نہ کرسچین، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، نہ محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہ قرآن کو اللہ کی کتاب.